تو وہ سنتا نہیں کرے گی پتہ تھا کر کے کی میں پڑھتا بیٹا کس طرح پڑھ رہا ہوں. مرد کی شلوار یہ ٹخنوں سے نیچے ہے اور نماز پڑھ کے چلا گیا تو قبول نہیں ہے, قبول نہیں ہے. ایک صحابی آئے, نماز شروع کی, اللہ اکبر مکمل کر کے سلام پھیرا, میرے نبی نے فرمایا دوبارہ پڑھ. اس نے دوبارہ پڑھی, اسی طرح آپ نے فرمایا دوبارہ پڑھ, اس نے تیسری دفعہ پڑھی, پھر آپ نے فرمایا چوتھی دفعہ پڑھ. وہ آ گئے, یا رسول اللہ غلطی بتا دیں. آپ نے فرمایا تیری شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے, تیری نماز نہیں ہے. اور یہ نماز کا حکم نہیں ہے, یہ 24 گھنٹے کا حکم ہے, 24 گھنٹے کا حکم ہے, 24 گھنٹے کا حکم ہے. عورت اگر ایسے دوپٹے میں نماز پڑھے کہ بالکل باریک ہے, بال نظر آ رہے ہیں, تو اس کی نماز نہیں ہے. یہاں بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے, یہ بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے. یہ سر کے بال چھپے ہوئے ہوں, یہ چہرہ صرف یہاں تک ننگا ہو تو عورت کی نماز ہوگی. یہ ساری چیزیں سیکھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. یہاں بیٹھ کے کیا کیا باتیں بتائی جا سکتی ہیں, کیا کیا بتائیں. اب یہاں بازو ہیں اور بازار میں پھر رہی ہیں, یہاں بازو ہیں, اللہ کا شکر ادا کرو تم خاندان والوں, دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے. یہاں جب آتے ہیں تو یہاں شکر ہے کچھ نہ کچھ ٹوپی والے بھرکے کا رواج باقی ہے ابھی, اگرچہ ختم ہوتا جا رہا ہے, پہلے سے ختم ہوتا جا رہا ہے, لیکن ابھی کچھ رواج باقی ہے. اس لیے میں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, آپ بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, میں ان بہنوں کو ذرا سنانا چاہتا ہوں جو پردے میں رہ کے زندگی گزار رہی ہیں, اور سارے جنت والے اللہ کا دیدار کرنے کے لیے وہاں میدان میں آئیں گے, میدان مسجد میں. اور جس عورت نے دنیا میں پردے کے ساتھ زندگی گزاری, اس کو اس کے گھر میں بٹھا کے اللہ اپنا دیدار کرائے گا. اللہ اس کو گھر میں اللہ دیدار کرائے گا. اور میرے نبی نے فرمایا جنت کی حور ایسی حسین ہے, ایسی حسین ہے, صرف یہ انگلی کا پورا ایسے سورج کے سامنے آ جائے, سورج اندھا ہو جائے گا, نظر ہی نہ آئے گا. اور جنت کی حور کے یہ پورے کا یہ حال ہے, اس کے چہرے کا کیا حال ہوگا, اس کے چہرے کا. ابن عباس فرماتے ہیں جب پورے کا یہ حال ہے تو چہرے کا کیا حال ہوگا. اب ساری بہنیں سنیں, میرے نبی نے فرمایا اس جنت کی حور سے دنیا کی ایمان والے عورت 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی. جو عورت دنیا میں اپنے بالوں کو چھپا کے خاندان کے بازار میں جاتی تھی, گھر سے باہر نکلتی تھی, بال چھپے ہوئے ہوتے تھے, دوسرے مردوں کو دکھاتی نہیں تھی, اللہ جنت میں اس کے بال لمبے کرے گا. دنیا میں کتنی عورتوں کے شوق ہوتے ہیں, فلاں شیمپو لگا, فلاں صابن لگا, میرے بال بڑے ہو جائیں, اور یہ شوق اللہ جنت میں پورے کرنے والا ہے. کتنے لمبے بال اللہ کرے گا, 130 فٹ کے بال ہوں گے جنتی عورت کے, 130 فٹ کے بال. اور یہ جب جنت میں چلے گی وہ بال ایسے پیچھے اڑیں گے, اور جنت کی حوریں نوکرانیاں بن کے پیچھے ان بالوں کو اٹھا کے ان کے پیچھے پیچھے چلا کریں گے. یہ عزت اللہ دینے والا ہے, یہ عزت اللہ دینے والا ہے. اور نوجوانوں کے لیے کیا ہے, فرمایا نظریں جھکا, تیرے سامنے کسی کی بہن, کسی کی بیٹی, کسی کی بیوی آ جائے, یہ میں نے آنکھیں دی ہیں, ان سے حلال دیکھا کر, حلال دیکھا کر. عورتوں کو بھی حکم, مردوں کو بھی حکم, حلال دیکھا کرو. لیکن جب حرام نظر آنے لگے, یہ میں نے پردے لگائے ہیں, ان کو گرا لیا کرو. تو یا اللہ گرائے تو کیا دے گا, میرا اللہ کہتا ہے جب تو اپنی نظروں کو جھکائے گا تو 2 انعام دوں گا, ایک بڑا انعام, ایک چھوٹا انعام. یا اللہ بڑا کیا انعام, چھوٹا کیا انعام. میرا اللہ کہتا ہے جس وقت کسی عورت نے کسی غیر مرد کو دیکھا, نظریں جھکا لی, کسی مرد نے کسی غیر عورت کو دیکھا, نظریں جھکا لی, تو میرے نبی نے فرمایا اللہ اسی وقت اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور ایک بڑا انعام بھی دے گا. بڑا انعام کیا دے گا, بڑا انعام کیا دے گا کہ ان جھکی ہوئی نظروں کو اللہ جنت میں اپنا دیدار کرا دے گا. اپنا دیدار اللہ کرائے گا. نوجوانوں ادھر کی دوڑ لگاؤ,
کوئی بخشش نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا معراج کی رات پکا ہوا سالن، خوشبودار گوشت پکا ہوا ہے اور ادھر مردار پڑا ہوا ہے۔ کچھ مرد عورتیں ایسے ہیں اس پکا ہوا خوشبودار گوشت کو چھوڑ کے اس مردار کو جا کے کھا رہے ہیں۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ ہے یہ وہ عورت ہے جو پاک خامد کے ہوتے ہوئے گندے مردوں کے پاس جاتی تھی، اور یہ وہ مرد ہے جو پاک بیوی کے ہوتے ہوئے گندی عورتوں کے پاس جا کے منہ کالا کرتے تھے۔ آج ان کا یہ حال ہے کہ انہیں مردار کھلایا جا رہا ہے، بدبودار حرام کا گوشت انہیں کھلایا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کا رسول دیکھ کے آیا ہے، اس لیے اس گندگی سے نکلو۔ ایک نیک عورت 70 ولیوں سے زیادہ افضل ہے، ایک نیک عورت۔ اور ایک عورت غلط ہو جائے تو 1000 بدماش اکٹھے ہوں تو اس ایک بدکار عورت کا مقابلہ نہیں۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا جب کوئی عورت گھر سے نکلتی ہے شیطان اتنا کہتا ہے وہ جا رہی ہے، پھر ہزاروں نظریں جب اس عورت کی طرف اڑتی ہیں تو پھر یہ سارا گند جو پھیلتا ہے یہ اس کا سبب اور ذریعہ کوئی عورت بنتی ہے، پھر اس کو جہنم میں دھکے دے دے کے پھر ان کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، ڈالا جائے گا۔ ہوش میں آؤ سارے بھائی اور بہنیں، چند دن کی زندگی ہے، چند دن کی بات ہے۔ اگلی بات میں ختم کروں، ٹائم بھی بہت ہو گیا ہے، تو اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ماں باپ کے نافرمان کی اس رات میں کوئی بخشش نہیں ہے۔ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، اے ماں زندہ ہے تو قدر کر دو۔ اس میں کچھ باتیں بتا گیا تھا پچھلے دنوں جب آیا تھا، تو باپ زندہ ہیں ان کی قدر کر لو، ان سے معافی مانگ لو، ان سے معافی مانگ لو، ان سے معافی مانگ لو۔ میں آپ سے کہتا ہوں میرے بھائیوں ذرا آج گھر میں جانا، ذرا دیکھنا، اپنے ماں باپ کا کمرہ بھی دیکھ لینا، اپنی بیوی کا اور اپنا کمرہ بھی دیکھ لینا کہ ماں باپ کے کمرے کا کیا حال ہے اور ہمارے کمروں کا کیا حال ہے۔ بیڈ ہمارے کمرے میں، فریج ہمارے کمرے میں، سب کچھ ٹی وی ہمارے کمرے میں، ماں باپ پرانے بستر پہ، پرانی چارپائی پہ، پرانی رضائی کے اندر زندگی گزار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اوے روتے پھرو گے، کوئی ماں دعا کرنے والی نہیں ملے گی، کوئی باپ دعا کرنے والا نہ ملے گا۔ کوئی زندہ ہے تو قدر کر لو، زندہ ہے تو قدر کر لو، زندہ ہے تو قدر کر لو۔ ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے۔ ایک عورت تھی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی شاگردہ، اس کا بیٹا نافرمان ہو گیا، خامد فوت ہو گیا، تو حضرت کے پاس آتی تھی میرے بیٹے کو توبہ کرا دو، وہ سمجھاتے لیکن بیٹا نہ سمجھتا تھا۔ پھر اس کی موت کا وقت آ گیا، بیٹے کی موت کا وقت آ گیا، ماں سرہانے بیٹھ گئے، وہ سب چھوڑ جاتے ہیں لیکن ماں نہیں چھوڑا کرتی، سب چھوڑ دیتے ہیں، ماں نہیں چھوڑتی۔ تو ماں سرہانے بیٹھ کے بیٹے کے سر کو گود میں رکھا ہوا ہے اور بیٹے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے موت کا انتظار کر رہی ہے۔ بیٹے کو ہوش آیا تو ماں کہتی ہے بیٹا تو نے کتنی گندی زندگی گزاری ہے کہ آج تجھے کتنی گندی موت آ رہی ہے۔ کہنے لگا ماں میں نے زندگی غفلت میں گزاری ہے لیکن آج میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ توبہ کیسے کرتے ہیں۔ وہ حسن بصری کے پاس جا، اس کو بلا کے لیا، وہ مجھے توبہ کروا دے۔ تو ماں تو ماں ہوتی ہے، اسی وقت بھاگی ہوئی گئی اور جا کے کہنے لگی حسن میرا بیٹا تجھے یاد کر رہا ہے، کہتا ہے مجھے توبہ کروا دو۔ تو حسن بصری سمجھے روزانہ ایسے ہی کرتا ہے، کیا توبہ کرے گا؟ کہا ماں میرے پاس ٹائم نہیں، میں تو مطالعہ کر رہا ہوں، ہزاروں لوگوں نے ابھی آ کے درس سننا ہے تو میں تو مصروف ہوں۔ اب وہ ماں روتی ہوئی واپس آ کے کہنے لگی بیٹا تو کتنی گندی زندگی گزار کے دنیا سے جا رہا ہے، آج حسن نے تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو بیٹے نے پھر ایک جملہ کہا، کہنے لگا اماں جان پھر میری سن، جب میری روح نکل جائے میرے گلے میں رسا ڈالنا اور مجھے گھسیٹنا پورے علاقے میں اور پھر گندگی والی جگہ پہ مجھے ڈال دینا، مجھے مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا کیوں تجھے میں اس طرح کروں، تجھے گلے میں رسا ڈالوں؟ کہا ماں جب کوئی مردار ہو جاتا ہے جانور اس کے گلے میں رسا ڈال کے گھسیٹ کے پار پھینکا جاتا ہے، جب میں اللہ رسول کا نافرمان
اما اس لیے نہ کرنا کہ جو اللہ کی رحمت مسلمانوں کے قبرستان پہ برس رہی ہے کہیں میرے دفن ہونے کی وجہ سے وہ رحمت رک نہ جائے، مجھے کہیں باہر نہیں ڈال دینا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ یہ کہتے کہتے اس کی جان نکل گئی، ادھر جان نکلی ہے، ادھر ماں نے دوپٹہ اٹھایا گلے میں ڈالنے کے لیے، ادھر سے دروازہ کھٹکا، ماں نے جا کے دروازہ کھولا تو سامنے حسن بصری کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا جی کیسے آئے؟ آپ کو آنے کو تیار نہیں تھے؟ کہاں جب میں نے تجھے انکار کیا اس کے بعد وہیں بیٹھا تھا، بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، خواب میں اللہ کے رسول آ گئے اور آپ نے فرمایا حسن تو میرا کیسا امتی ہے کہ اللہ کے ایک ولی کے جنازہ اس کو توبہ کرانے سے تو انکار کر رہا ہے، جا اس کو غسل اپنے ہاتھوں سے دے، اس کو کفن اپنے ہاتھوں سے دے، اس کا جنازہ خود پڑھا، اس کو خود اس کو قبر میں دفن کر، اس لیے کہ اللہ نے اس کی معافی کا اعلان کر دیا ہے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ وہ اللہ اللہ کوئی اللہ ہی بڑا وفا والا، اللہ کا رسول ہی بڑا وفا والا، تے ماں باپ بھی بڑے وفا والے۔ وفا کرنی ہے تو اللہ کے ساتھ کرو، وفا کرنی ہے تو اللہ کے رسول کے ساتھ کرو، وفا کرنی ہے تو پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو۔ اگلا آدمی جس کی بخشش نہیں وہ ہے جو کسی کے بارے میں دل میں ویر رکھتا ہے، نفرت رو اللہ دماغ صاحب سینے صاف کرو۔ یہ دعا نہیں سنی جائے گی اگر ہمارے سینے بغض سے بھرے ہیں، نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، بغض سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس کو یہ مل گیا، اس نے کام لے لیے، اس نے کوٹھی بنا لی ہے، اس نے گاڑی بنا لی ہے، اللہ کے بندو دینے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ قرآن میں کہتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں روزی تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ کسی کو دیا ہے تو کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ کسی کو نہیں دیا تو کس نے نہیں دیا؟ اللہ نے۔ تو پھر مجھے حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے وہاں سے حسد نہ کرو، دعا کرو، بہترین دعا پہلے بھی بتایا تھا، بہترین دعا یا اللہ تو نے اس کو دیا ہے تو مجھے بھی دے، اس کو دیا ہے مجھے بھی دے۔ دوسروں سے حسد کیوں کرتے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے اس طرح سے بال صاف ہو جاتے ہیں نا، ایسے ہی نیکیاں صاف ہو جاتے ہیں حسد کرنے کی وجہ سے۔ حسد نہ کرو، نفرت نہ کرو، بغض نہ رکھو، تو لا الہ اندر کالی بنا بڑھ کے نہ رہو، تو لا الہ کے اندر کالی بنا، تو کچھ ہو پچھو کچھ ہو۔ لوگوں کی تعریفیں کرو، محبتیں تقسیم کرو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہو، جو ملے اس کو سلام کرو، گلے نہ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا گلے اور شکوے کرنے والا بندہ ادھر کی سن کے ادھر لگاتا ہے، ادھر کی سن کے ادھر لگاتا ہے، ایسے مرد عورت جو ادھر کی سنتے ہیں ادھر لگاتے ہیں، ادھر کی سنتے ہیں ادھر لگاتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ ایسے نفرت کرتا ہے جیسے ہم پاخانے سے نفرت کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ اس طرح نفرت کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کسی کا رشتہ ہو رہا ہو، کسی کا کوئی سودا ہو رہا ہو، جو بندہ اس کے درمیان میں آ کے اپنی ٹانگ اڑاتا ہے، اپنی ٹانگ اڑاتا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں عمل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، یہ سال بعد جمع ہونے کا موقع ملتا ہے، اس لیے ٹائم زیادہ ہو گیا تھا، اس کے باوجود بھی میں نے کہا چلو کچھ باتیں عرض کر دی جائیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستوں، نہ روز روز جمع ہوتے ہیں، نہ روز روز یہ موقع ملتے ہیں، نہ روز روز یہ پروگرام بنتے ہیں، ویسے بھی مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو کبھی کبھی یہ موقع ملتا ہے، تو میں ہر دفعہ آخر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اور سارے مل کے توبہ کر لیں، اللہ سے صلح کر لیں۔ اللہ پہلے آسمان کے آئے بیٹھے اور آوازیں لگ رہی ہیں، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں دینے کے لیے خود آ چکا ہوں۔ اور آج رات ابھی فیصلے ہوں گے، کس نے حج کرنا ہے یہ ابھی فیصلہ ہوگا، کس نے عمرہ کرنا ہے یہ ابھی فیصلہ ہوگا، کس نے پیدا ہونا ہے یہ ابھی فیصلہ ہوگا، کس نے مرنا ہے یہ ابھی فیصلہ ہوگا۔ یہ سارے فیصلے آج ہوں گے۔ پورا سال میں کتنا رزق کھاؤں گا یہ ابھی فیصلہ ہوگا، میں کتنا پیوں گا یہ ابھی فیصلہ ہوگا، میرے کتنے سانس نکلیں گے یہ ابھی فیصلہ ہوگا۔ سارے سال کے فیصلے ابھی اللہ
فرشتوں کو پکڑائے گا، یہ پرچے فرشتوں کو ملیں گے، پورے سال کا کھاتا بجٹ فرشتوں کو ملنے والا ہے۔ تو آؤ آج توبہ کر کے اپنا نام ان لوگوں پہ لکھوا لیں جن کے بارے میں اللہ خوشیاں، اللہ خوش، اللہ کے رسول خوش، اور آنے والے سال کے فیصلے ہمارے بارے میں اچھے ہو جائیں۔ اگر توبہ کر لی، اللہ خوش ہو گیا تو مزے مزے ہو جائیں گے۔ تو کیا خیال ہے پھر سارے بھائی بہنیں توبہ کی نیت کرتے ہو؟ سچے دل سے کرتے ہو؟ میرے ساتھ مل کے کہو سارے، یا اللہ میری توبہ۔ ایک دفعہ اور دل سے کہہ دو، یا اللہ میری توبہ۔ ایک دفعہ اور کہہ دو، یا اللہ میری توبہ۔ آپ خوشخبری سن لو، خوشخبری۔ جس بھائی نے اس وقت دل سے کہا ہے، جس بہن نے اس وقت دل سے کہا ہے یا اللہ میری توبہ، اسے مبارک ہو۔ اس وقت ایسے بیٹھے ہوئے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے آئے۔ ہمارے ایک مولانا گزرے ہیں، مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، ساری دنیا خرچ کر کے ایک بندے کو ہدایت مل جائے تو وہ فرماتے تھے سودا مہنگا نہیں ہے، سودا سستا ہے۔ تو 40,000 خرچ کیتے ہوئے تھے، کتنے توبہ کی تھی بٹن آپ کو سبحان اللہ۔ تو سودا مہنگا ہوا ہے تو سودا سستا ہوا ہے؟ سودا مہنگا ہوا ہے تو سودا سستا ہوا ہے، اور توبہ پکی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ دی قسم ہے، اسا سارے دیوان والے علیہ میں نیک بانوں ہوں تے نمازاں شروع کرنے ہوں، داڑیاں دے میں سارے چہرے دے اتے ہوں اور سارے عورتاں پردے دار ہوں۔ مسجد میں دا یہ آدم سی مولانا صاحب کالے کی دے مسجد بنے دے ہیں تاکہ تسا اتھوں جو بہو میں توڑ نظر آوے ساری عوام۔ میں آدھائیں یکے کی دے مسجد ہوئے روزانہ بھری پئی ہوئے، روزانہ بھری پئی ہوئے کہ نہ بھری پئی ہوئے؟ روزانہ بھری پئی ہوئے مسجد چاستہ والے یہ روزانہ یہ مسجد آباد ہوئے چاستہ والے۔ کون فیصلہ کریں دے؟ سارے بھرا بہنا آج فیصلہ کرو، آج تو بعد جان ویسی نہ کہ نواز ہوئے۔ عجیب حدیث شاید مولانا صاحب نے پڑھی ہوئے یا نہ پڑھی ہوئے، عجیب حدیث تو بارش آ گئی مدینے سے، سارے بھرا بہنی بولنا سنائے، بارش آ گئی مدینے سے، بارش یہ بارش ہے نا بارش تو ہن تلے پانی پانی، اے لنڈر والا مسیطہ تا ہن کہنا ہوں والے نمازی پکے ہونے ہن مسیطہ کچا ہونے ہن مسیطہ لنڈر والا پڑھ کے تے نمازی ہوں والے نمازی پکے ہن، کتنا پکے ہن، بارش جو آئی ہے تو اٹھا دا چھڑیاں دی چھت آئی تے شتیر ہن، اللہ اکبر، وہ تا ساری بارش آئی تے پانی وچ اندروں باروں بھری کھڑی ہے مسیح۔ صحابہ آ کے یا رسول اللہ نماز دا ٹائم تھی گئے، ساجد صاحب ساجد نہیں ہوئے نا نماز بہت بلی ہے اچھا جا کو سبحان اللہ آپ کو سبحان اللہ آج وہ سارے آپ کو سبحان اللہ۔ تو کیا فرمایا؟ چھڑیاں دی چھت ہے تے شتیر ہن کھجور وہ جو بارش آئی تے پانی وچ ہن صحابہ آ گئے یا رسول اللہ نماز دا ٹائم تھی گئے تے پانی پانی ہے ہن کیویں کروں؟ نبی پاک نے فرمایا اپنا اپنا اٹھ چھکو، اپنا اپنا اٹھ چھکو تے اٹھ دے تے سوار تھی کہ آ کے صفا بناؤ تے میں آ کے